अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मस्जिद सामीन हजरात, आइए सुनते हैं वली अहद किस्त नंबर 23। मस्जिद सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। चांद नगर का दरबार पूरी शान शौकत के साथ आरास्ता हुआ। वली अहद कासिम के जुलूस तख्त नशीनी में अमायदीन सल्तनत और चांद नगर के उमरा और रूसा के अलावा हिंदुस्तान की कई रियासतों के सफ़ीर और सरकारी नुमाइंदे भी शरीक थे। उनमें मरहट्टा पेशवा के सफ़ीर को खुसूसी अहमियत हासिल थी। कंपनी सरकार के अंग्रेज़ रेजिडेंट कर्नल क्लोड और इसके अमला के अलावा गैर मुल्कियों में चंद फ्रांसीसी भी नजर आ रहे थे। कर्नल क्लोड कुछ मुतफक्कर दिखाई देता था। उसे यकीन दिलाया गया था कि 1 जनवरी सन 1801 से पहले उसे ज़रूरी हदायत भेज दी जाएंगी और चांद नगर की किस्मत का फैसला कर दिया जाएगा। मगर अभी तक कंपनी के कलकत्ता हेडक्वार्टर से कोई इतला मौसूल नहीं हुई थी। वो बादल नखास्ता जुलूस तख्त नशीनी की तकरीब में शरीक हुआ था। वज़ीर सल्तनत जाफर भी कुछ बुझा बुझा था। इसकी तवक्को के मुताबिक अंग्रेजी फौज चांद नगर नहीं पहुंच सकी थी। वो इस बात पर भी हैरान था कि मीर वलीउल्लाह वज़ीर हर्ब और सिपाहसालार हैदर जंग दरबार में मौजूद ना थे। इनकी नशिस्तें अलग तरतीब मिर्ज़ा शाहरुख, हाकिम चितरगढ़ और बख्तियार मिर्ज़ा बैठे थे। तख्तगाह की बाईजानिब रियासत के वज़ीर माल दीवान दुन्नी चंद खन्ना की हैसियत सबसे नुमायाँ थी। उलमाए दीन और पंडित पुरोहित भी अपने अपने मर्तबा मुकाम के मुताबिक बैठे थे। ख़वातीन और बेगमा झरोखों में बैठकर, जिन पर ढाका की मलमल के पर्दे आवेजा थे, दरबार की कार्रवाई देख सकती थी। ईवान में वो आम लोग जिन्हें दरबार में हाजिरी की इजाज़त दी गई थी, अपने अपनी नशिस्तों पर बसत इश्तियाक बैठे थे। अचानक तोपें दागी जाने लगीं, तबलो दमामा पर चोट पड़ी और नकीब दरबार ने मलका बेगम और वली अज़ीज़ शान की आमद का ऐलान किया। 21वीं तोप सर हो चुकी तो शहज़ादा कासिम मलका बेगम के हमरा बसत शानो तमकनत दरबार में नमूदार हुआ। कुनीज़ा खास मर्जीना के अलावा राजपूत मुहफ़िज़ साऊ भी नंगी तलवार लिए मलका बेगम के पीछे पीछे था। तमाम हाज़रीन दरबार उनकी पेशवाई के लिए खड़े हो गए। जब मलका बेगम और वली अहद तशरीफ़ फरमा हो चुके, उन्हें बैठने की इजाज़त मिली। मिर्ज़ा शाहरुख ने मीर दरबार के फ़राइज़ इंतज़ाम दिए और दरबार आरी का मकसद बयान किया। इसके साथ ही मलका बेगम ने, जो नवाब फर्रुख की वफ़ात के बाद वली अहद और हुकूमत की निगरान मुकर्रर थी, हुकूमत और फरमाबरवाही के तमाम इख्तियारात नए हुक्मरान शहज़ादा कासिम ज़ी शान को मुंतकिल करने का ऐलान किया और दीवान दुन्नी चंद ने नवाब फर्रुख के ख़ानदानी तलवार मीर दरबार मिर्ज़ा शाहरुख को पेश की ताकि मलका बेगम वो तलवार अपने हाथ से नए हुक्मरान के सुपुर्द करे। जब ख़ानदानी तलवार मिर्ज़ा शाहरुख के हाथों से होती हुई मलका बेगम के हाथों में पहुंची और वो कासिम को पेश करने लगी, तमाम हाज़रीन दरबार ने उसकी आवाज़ सुनी, जो जज्बात की शिद्दत से मुर्तइश थी। मलका बेगम ने कहा, साहिब आलम, ये तलवार हमारे ख़ानदान की यादगार और आज़ादी की अलामत है। फर्रुख ख़ानदान के बुजुर्गों ने हर दौर में इसी तलवार से चांद नगर की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया है। आज मैं ये तलवार तुम्हें मुंतकिल करती और तुम्हारे लिए नवाब के बजाय चांद नगर के सुल्तान का खिताब तजवीज़ करती हूँ। हाज़रीन दरबार ने तालियां बजाकर इस खिताब की पुरजोर तायीद की। कासिम ने तलवार संभाली, उसे बोसा दिया और कहा, अमीर हुजूर, हम आपको यकीन दिलाते हैं यह तलवार आज भी आज़ादी की हिफाजत करेगी। दरबार में सुल्तान चांद नगर जिंदाबाद का नारा बुलंद हुआ। इंतकाल इख्तियारात की रस्म अदा होने के साथ ही मिर्ज़ा शाहरुख, बख्तियार मिर्ज़ा, दीवान दुन्नी चंद और अहमद शुजा ने मुबारक सलामत की आवाज़ों के दरमियान नए हुक्मरान की खिदमत में नजराने पेश किए। वज़ीर सल्तनत जाफर ने उनके बाद अपना नजराना पेश किया। अचानक मरहट्टा पेशवा का सफ़ीर आगे बढ़ा और उसने भी सुल्तान कासिम की खिदमत में तलवारी का तोहफा पेश किया। ये इस अमर का इशारा था कि मरहट्टा सरकार अंग्रेज़ के खिलाफ चांद नगर की मदद करेगी। मरहट्टा सफ़ीर के बाद एक फ्रांसीसी ने नजराना पेश किया तो सुल्तान ने इसे अपने मुशीर का तकर्रुरनामा अता किया, जिस पर अंग्रेज़ रेजिडेंट कर्नल क्लोड के ज़ब्त तहम्मुल की आखिरी दीवार भी धड़ाम से गिर गई और वो फ़ौरन एतराज़ के लिए खड़ा हो गया। ईश्वर हाइनेस, फ्रांसीसी मुशीर का तकर्रुर कंपनी गवर्नमेंट के साथ किए गए वादा की खिलाफ वर्जी है। नवाब फर्रुख ने गवर्नर जनरल को यकीन दिलाया था कि चांद नगर की रियासत किसी यूरोशियन को मुलाजिम नहीं रखेगी। आप ये खिलाफ वर्जी करके कंपनी गवर्नमेंट से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। कर्नल क्लोड ने बहुत बड़ी बात कह दी। सब लोग इस दखल अंदाजी पर हैरान रह गए। सुल्तान कासिम ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो कर्नल क्लोड, हम कंपनी सरकार को अपना दोस्त नहीं समझते। इस जवाब ने अंग्रेज़ रेजिडेंट को और मुश्तिल कर दिया। ईश्वर हाइनेस, आप सर दरबार सरकार इंग्लिशी की तौहीन कर रहे हैं। मैं अंग्रेज़ रेजिडेंट की हैसियत में एहतजाज करता हूँ। समझता था कलकत्ता हेडक्वार्टर कासिम की बहुत देर से महरूम इक़्तिदार करने की सोच रहा है और अब उसका जवाब पैदा हो रहा है। मगर इसके जवाब में नए हुक्मरान ने जो कुछ कहा उसने कर्नल क्लोड के होश उड़ा दिए। कर्नल क्लोड, हम चांद नगर में अंग्रेज़ रेजिडेंसी का क़याम पसंद नहीं करते और इख्तियारात हुकूमत संभालने के बाद पहला हुक्म ये सादिर करते कि चांद नगर में फ़रंगी रेजिडेंसी बंद कर दी जाती है। कर्नल क्लोड एक लम्हा के लिए चकरा कर रह गया, मगर संभल के बोला,
اس حکم کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں یور ہائنس، ہم ان خطرناک نتائج کا انتظار کریں گے۔ ریزیڈنسی کی منسوخی کے لیے آپ انگلش گورنمنٹ کو کیا جواب دیں گے؟ جس گورنمنٹ کا ریزیڈنٹ چاند نگر میں بیٹھ کر ریاست کی آزادی کے خلاف سازشیں کرتا ہے، ہم اس گورنمنٹ کو جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ کرنل کلوڈ تڑپ اٹھا، حملہ اس کی ذات پر کیا گیا تھا، آپ میری ذات پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ سلطان قاسم پرجلال آواز میں کہنے لگا، اگر حقیقت کے اظہار کا نام الزام تراشی ہے تو ہم تم پر الزام لگاتے ہیں کہ تم نے ایڈگر بلیک کو ہمارے قتل پر مامور کیا، اپنے گورنر جنرل کو چاند نگر پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، انگریزی فوج طلب کی، ہمارے وزیر سلطنت جعفر کو کٹ پتری نواب بنانے کے لیے ہمارے خلاف اکسایا اور اسے یہ فریب دینے کے لیے کہ ہم جعفر کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، ریاست گلیار کی نقلی شہزادی کو چاند نگر بلایا۔ دربار پر سناٹا چھا گیا۔ نقلی شہزادی کے ذکر پر کرنل کلوڈ کا رنگ اڑ گیا اور وہ ڈوبتی آواز میں بولا، یہ غلط ہے۔ قاسم نے گرجدار آواز میں حکم دیا، گلیار کی شہزادی کو پیش کیا جائے۔ چند لمحوں میں نقلی شہزادی فوزیہ سلطانہ، اس کی عہدیدار نگران، نقلی سیکرٹری حشمت سراج اور چند کنیزے پہرے داروں کے محاصرے میں اندر لائی گئی۔ نقلی شہزادی غالباً نہیں جانتی تھی کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ اس نے دربار میں اپنا ناٹک جاری رکھا، والی چاند نگر کو سلام کیا اور شکایت گزار ہوئی، اعلیٰ حضرت، ابھی تھوڑی دیر پہلے ریاست کے سپاہیوں نے ہمیں گھیر لیا اور ہمیں یہاں لے آئے، یہ ایک پرنسس کی توہین ہے، کیا چاند نگر میں مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ قاسم کے جواب نے اسے دہلا دیا، تم مہمان کے بجائے مجرمہ کی حیثیت میں یہاں لائی گئی ہو، اگر ہمارے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گی تو شاید تمہیں معاف کر دیا جائے، بتاؤ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ نقلی شہزادی پر بجلی سی گری، مری ہوئی آواز میں بولی، فوزیہ سلطانہ ہے نام، ریاست گلزار سے کیا تعلق ہے؟ میں گلیار کے نواب کی بیٹی ہوں۔ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اشارہ نقلی سیکرٹری کی طرف تھا، میرا سیکرٹری حشمت سراج۔ چاند نگر میں کس نے بلایا تھا؟ اپنی مرضی سے آئی ہوں، مقصد سیر و تفریح۔ تم نے معافی کا ہر دروازہ خود بند کر لیا، یہ کہہ کر قاسم نے حکم دیا، اب ریاست گلیار کی اصل شہزادی اولیا بانو، فوزیہ سلطانہ اور ان کے اصل سیکرٹری حشمت سراج کو پیش کیا جائے۔ یہ حکم سن کر کرنل کلوڈ چونک اٹھا، لوگ حیران رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گلیار کی شہزادی شاہی پوشاک زیب تن کیے اپنے سیکرٹری حشمت سراج کے ساتھ دربار میں آئی اور لوگ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئے، کیونکہ ان کے سامنے ایک ہی شکل و صورت کی دو لڑکیاں، دو شہزادیاں کھڑی تھیں۔ البتہ نئی انویلی فوزیہ سلطانہ چال ڈھال اور لب و لہجہ سے عالی مرتبت معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اپنی ریاست سے چند انگریز شکاریوں کے ہمراہ جگنا بن میں ہاتھیوں کا شکار کھیلنے آئی اور وہاں شکاری کیمپ میں مبہوس کر دی گئی، کیونکہ وہ شکاری دراصل انگریزی فوجی تھے جو ریاست چاند نگر کے خلاف کسی سازش میں مصروف تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اعلیٰ حضرت والے گلیار کی اکلوتی بیٹی ہے اور جس نے اس کے ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھا کر نقلی شہزادی کا ناٹک رچایا ہے، اسے سخت سزا ملنی چاہیے۔ اس نے کوئی صحیح ثبوت بھی پیش کیے۔ اصل شہزادی کو دیکھتے ہی نقلی شہزادی کا رنگ یکلخت پیلا پڑ گیا، مگر اس کے ثبوت دے کر، اس کی باتیں سن کر وہ کانپ اٹھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہیں فرش پر بیٹھ کر معافی کی طلبگار ہوئی۔ اعلیٰ حضرت، میری خطا معاف کر دی جائے۔ اس کی بوڑھی نگران جھولی پھیلا کر آگے بڑھی اور روتی ہوئی بولی، میری بچی پر رحم کیا جائے سرکار۔ تم کون ہو؟ اس کے سوال کے جواب میں بختیار مرزا نے کہا، میں اس لڑکی کی ماں ہوں سرکار۔ کرنل کلوڈ نے میری بچی کو لالچ اور دھوکہ دے کر شہزادی کا ناٹک کھیلنے پر مجبور کیا تھا۔ پھر وہ بتانے لگی، میں آگرہ کی طوائف زہرہ جان ہوں، سلطانہ میری بیٹی ہے، 4 مہینے ہوئے، ہمیں مجرے کے لیے کلکتہ بلایا گیا۔ قلعے میں ایک بڑے صاحب کے سامنے ہم دونوں ماں بیٹی کو لایا گیا، وہاں کرنل کلوڈ بھی موجود تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں ایک بیزرر سے کام کے لیے سلطانہ کو ریاست گلیار کی شہزادی فوزیہ سلطانہ بن کر چاند نگر جانا ہوگا۔ وہ بیزرر سا کام کسی کو دھوکہ دینا تھا کہ ریاست کے ولی عہد اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کام کا معاوضہ 1000 روپے مقرر ہوا۔ معاوضہ بے شک پڑا تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ کہیں اس چکر میں میری بیٹی ضائع نہ ہو جائے، میں نے انکار کر دیا، جس پر ہمیں دھمکی دی گئی کہ انکار کی صورت میں تمہیں دریا ہگلی میں غرق کر دیا جائے گا۔ جان کے ڈر سے ہم نے ناٹک کھیلنا قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی زہرہ جان فرش دربار پر گر کے جاں بخشی کی التجائی کرنے لگی۔ سلطانہ نے جو شہزادی فوزیہ سلطانہ کا کردار ادا کر رہی تھی، ایک انگشتری بختیار مرزا کی طرف بڑھائی اور کہا، ولی عہد ذیشان کی یہ مہر مجھے کرنل کلوڈ نے مہیا کی تھی۔ اس جعلی خط پر جو وزیر سلطنت کو دکھایا گیا، یہی مہر لگائی گئی تھی۔ بختیار مرزا نے نقلی مہر سلطان قاسم کی طرف بڑھا دی۔ ماں بیٹی کا بیان بڑا سنسنی خیز ثابت ہوا۔ ریاست کے خلاف انگریز ریزیڈنٹ کی سازش کا مکمل ثبوت مل گیا، جس نے وزیر سلطنت جعفر کو بھی حیران و پریشان کر دیا۔ اب قاسم ریزیڈنٹ سے مخاطب ہوا، کرنل کلوڈ، کیا تم اپنے جرم سے انکار کر سکتے ہو؟ ریزیڈنٹ کا کھیل بگڑ گیا، مگر کمپنی سرکار کا نمائندہ تھا بیزاری سے بولا، میں آپ کو جواب دینے کا پابند نہیں یور ہائنس،
اس لیے کہ تمہارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں مگر اپنے آپ کو گرفتار سمجھو۔ کرنل کلوٹ یوں اچھلا جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، مت بھولو تم اس وقت ریزیڈنٹ نہیں ایک مجرم ہو اور تمہارے جرم کا ثبوت سامنے موجود ہے۔ فوراً ہی 2 ریاستی سپاہی لمبی نال کی بندوقیں سنبھالے کرنل کلوٹ کے حکم میں پہنچ گئے۔ اب وہ حراست میں تھا۔ وزیر سلطنت جعفر کو بھی جو کمپنی سرکار کا اعلی کار بنا منہ چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی تھی، مگر غصے میں کرنل کلوٹ کی طرف دیکھا۔ دغاباز، تو نے گلیار کی شہزادی کا ناٹک کھیل کر مجھے دھوکہ دیا، ولی عہد کے خلاف اکسایا اور ایڈگر بلیک کا دام بچھایا۔ قاسم نے فوراً مداخلت کی، جعفر آج سے تم بھی ہمارے وزیر سلطنت نہیں، تم پر جو اعتماد کیا گیا وہ ٹوٹ چکا ہے۔ جعفر نے فوراً اپنی گردن جھکا دی۔ میں اپنے جرم کا اقبال کرتا اور خود کو قانون کے حوالے کرتا ہوں۔ کرنل کلوٹ نے مجھے اپنی سازش میں پھانس لیا۔ میری وفاداری کے قدم ڈگمگا گئے۔ کمپنی سرکار کی سازش میں شریک ہونے کے علاوہ تم سردار جگو کے بھی قاتل ہو۔ جعفر کے سر سے وزیر سلطنت کا کلاوہ و امامہ اتار کر ہاتھوں میں زنجیر پہنا دی گئی۔ زہرہ اس کی بیٹی سلطانہ کو بھی اس وقت تک حراست میں رکھنے کا حکم دیا گیا جب تک کرنل کلوٹ کے مقدمے کا فیصلہ نہ سنا دیا جائے۔ ریاست گلیار کی شہزادی کو دربار میں ایک نمایاں جگہ دی گئی۔ اس کارروائی کے بعد میر دربار مرزا شاہ رخ نے رگھوناتھ کو حاضری کا حکم دیا۔ رگھوناتھ کسی زمانے میں جعفر کا ساتھی رہ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک انگریز بھی پیش کیا گیا جس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے تھے۔ لوگوں نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا مگر کرنل کلوٹ پر ایک بجلی ٹوٹ پڑی۔ سلطان قاسم نے کہا، رگھوناتھ، اہل دربار کو اپنی کہانی سناؤ۔ وہ بیان کرنے لگا، وزیر سلطنت جعفر نے مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا مگر میں ولی عہد ذیشان کے حکم پر ریزیڈنسی اور کرنل کلوٹ کی نگرانی کر رہا تھا جو جعفر کو نواب بنانے کا لالچ دے کر چاند نگر کے خلاف سازش میں مصروف تھا۔ اسے کلکتہ سے ہدایت کا انتظار تھا۔ کل رات کمپنی سرکار کا قاصد چاند نگر پہنچا مگر وہ ریزیڈنسی کی عمارت تک نہ پہنچ سکا۔ اسے میں نے گرفتار کر لیا۔ انگریز قاصد کلکتہ سے جو مراسلہ لے کر آیا وہ پیش کرتا ہوں۔ رگھوناتھ نے ایک مراسلہ بختیار مرزا کی طرف بڑھایا اور قاسم کی ہدایت پر اسی نے انگریزی مراسلہ پڑھا اور اس کا ترجمہ سنایا۔ کمپنی سرکار نے اپنے ریزیڈنٹ کرنل کلوٹ کے نام ذیل کی ہدایت ارسال کی تھی۔ تمہاری سفارش پر اودھ سے 2 فوجیں میجر جنرل ونسر کی کمان میں روانہ کر دی گئی ہیں جو 1 جنوری کو ریاست کی سرحد پر پہنچ جائیں گی۔ ان میں سے ایک فوج قلعہ شکوہ کی طرف نکل جائے گی جو کرنل ونگ کی کمان میں شمال سے حملہ کرے گی۔ ان فوجوں کے پیچھے پیچھے توپ خانہ بھی بھیجا جا رہا ہے۔ اگر پرنس قاسم تمہاری کوشش کے باوجود اپنے انجام کو نہ پہنچ سکے تو ضرورت کے مطابق اس کے جشن و جلوس میں شرکت کرو اور حالات سے اطلاع دو۔ انگریزی فوجیں اس کی تخت نشینے کے 48 گھنٹے بعد چاند نگر پہنچ جائیں گی۔ سہرا جان اس کی بیٹی کو واپس بھیج دو۔ جعفر کو اپنے ہاتھ میں رکھو مگر زیادہ توقعات نہ دلاؤ۔ اسے صرف 2 سال کے لیے عبوری نواب بنایا جائے گا۔ 2 سال کے بعد کمپنی گورنمنٹ کا چاند نگر پر مکمل قبضہ و اختیار ہونا چاہیے۔ جب خط پڑھ کر سنایا گیا لوگ کمپنی اس کے ریزیڈنٹ کی شرمناک سازش پر دم بخود رہ گئے۔ یہ مراسلہ کرنل کلوٹ کے جرم کا آخری اور ناقابل تردید ثبوت تھا۔ قاسم ایک مرتبہ پھر کھڑا ہوا اور اس کی آواز دربار میں گونجنے لگی، آج ہم چاند نگر کے زمین و آسمان سے، اس دھرتی کے دریاؤں کو ساروں میدانوں کھیتوں سے اور ریاست کے عوام سے عہد کرتے ہیں کہ چاند نگر کے ہر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آزادی کی شمع روشن رکھیں گے۔ میر ولی اللہ اور حیدر جنگ انگریز فوجوں کا مقابلہ کرنے سرحدوں پر پہنچ چکے ہیں اور کل کا سورج ہمیں بھی گھوڑے کی پیٹھ پر دیکھے گا۔ انگریز نے ہمیں کمزور سمجھ کر حملہ کی سازش کی ہے مگر ہم اسے بتائیں گے کہ آزادی کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔ ہم آج سے چاند نگر میں انگریز ریزیڈنسی کو ختم کرتے ہیں اور ریاست میں انگریز کا داخلہ ممنوع قرار دیتے ہیں۔ آج کے مبارک دن ہم اپنے دربار میں قتل کے فیصلوں سے اجتناب کیا ہے، پھر بھی بعض مجرموں کی گرفتاری ضروری سمجھی ہے جن کے خلاف قانون اپنا فیصلہ جاری کرے گا۔ ہم ریزیڈنس کی تمام املاک اور جعفر کی ساری جائیداد ریاست کے حق میں ضبط کرتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ جعفر کو انگریزوں سے ملنے والا لاکھوں روپے سرکاری خزانے میں داخل کر دیا جائے۔ ہم جعفر کی جگہ میر ولی اللہ کو ریاست کا وزیر سلطنت بناتے اور دیوان دنی چند کو ان کا نائب مقرر کرتے ہیں۔ میرا دربار کا عہدہ مرزا شاہ رخ کو عطا کیا جاتا ہے۔ حیدر جنگ ہمارے وزیر حرب ہوں گے۔ رگھوناتھ کی خدمات کے سلے میں جعفر کی حویلی اس کے سپرد کی جاتی ہے۔ بختیار مرزا آج سے ہمارے مشیر سیاست ہوں گے۔ ہم قلعہ شکوہ انہیں جاگیر میں رہتے ہیں۔ ہم نے دیوان دنی چند کو یتیموں بیواؤں محتاجوں کے وظیفے مقرر کرنے کا بھی اختیار دے دیا ہے اور فرانسیسی افسروں کے تقرر کے علاوہ آلات حرب کا کارخانہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم ریاستی عوام کے لیے امن و انصاف مہیا کریں گے مگر اس وقت ہمیں اپنی آزادی کا مارکہ درپیش ہے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ چاند نگر کے بہادر باشندے جنگ آزادی میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ تقریر ختم کر کے وہ ملکہ بیگم کے سامنے چھپ گیا اور بولا، امی حضور، اگر ہم نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے، کوئی غلط قدم اٹھایا تو ہمیں ٹوک دیجیے۔ آپ کی ہدایت اور دعاؤں کا سایہ ہمارے سر پر رہنا چاہیے۔
ملکہ بیگم کی آنکھوں میں جذبات کا پانی چمکا، مگر اس نے بڑے ضبط و تحمل سے اپنے آنسو روکے اور کہا، کل تم صاحب عالم تھے، آج چاند نگر کے سلطان ہو، اور تمہارا کوئی فیصلہ غلط نہیں۔ میں نے ریاست کی آزادی کا جو خواب دیکھا وہ تمہاری شکل میں پورا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی دربار برخاست ہوا۔ قاسم دربار سے محل میں پہنچا تو بھیل سردار منصور کاکا اس کو منتظر تھا، جس نے حاضری کا حکم ملتے ہی یہ دل خراش خبر سنائی کہ وہ سردار جگو کی بیٹی کو واپس نہیں لا سکا، خانہ بدوشوں کو تلاش نہیں کر سکا۔ خبر سنتے ہی قاسم نڈھال ہو گیا۔ خیال تو یہ تھا بھیل سردار خانہ بدوشوں کو ساتھ لے کر لوٹے گا، وہ جنگل کی شہزادی کو چاند نگر کے محلوں کا مہمان بنائے گا اور ملکہ بیگم کو اپنی پسند سے آگاہ کر دے گا۔ لیکن منصور کاکا اس گلے بہارا تک نہ پہنچ سکا جس کی خوشبو سے دل کا نہر مہک رہا تھا۔ شہزادی کو مہمان بنانے، قریب لانے اور دل کے ساتھ محل میں بسانے کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ تڑپ کے بولا، خانہ بدوش آخر چلے کہاں گئے؟ کہا خبر سرکار، ہم 20 کوس تک ڈھونڈت رہے پر بنجاروں کا کوئی کھوج نہ ہی ملت، نہ جانے ان کو زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گئی ہو۔ منصور کاکا، بختیار مرزا تمہارے حاجی چاچا کے جگنا بند سے ڈھونڈ لایا، تم سردار جگو کی بیٹی کو چاند نگر کے راستوں پر تلاش نہیں کر سکے۔ ہمارا جوان نگر نگر پھرت، ڈگر ڈگر ڈھونڈت پر چاند نگر کے راستوں پر کوئی دھول بھی نہ ہی اڑت سرکار، لوگ کہن کوئی بنجارہ ادھر لوٹ کر نہ ہی گئے ہو۔ قاسم بھی حیران تھا، اگر خانہ بدوش لوٹ کے نہیں گئے تو اچانک کہاں غائب ہو گئے، ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے راستے جنگل کو نکل گئے ہوں۔ اب ہم جگنا بن جات رہے ہیں سرکار، جگنا بن کا کونا کونا چھان مارو، گھڑی بہادر سین تک تلاش کرو، ہمیں جگو کی بیٹی ہر قیمت پر چاہیے، ہم لا کر دیو سرکار۔ منصور کاکا کو رخصت کرنے کے بعد اس نے میر ولی اللہ کی قاصد کو طلب کر لیا، جو پیغام لے کر آیا تھا کہ انگریزی فوج کو جنوبی سرحد پر روک لیا گیا اور پہلی جھڑپ میں اس پر ضرب لگائی گئی، اب دشمن اپنے توپ خانے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس اطلاع کے ساتھ میر ولی اللہ نے درخواست کی تھی کہ مدد روانہ کی جائے، کیونکہ دشمن آگے بڑھنے کے جتن کر رہا ہے۔ میر ولی اللہ سے کہو دشمن کو روکے رہیں، ہم خود آ رہے ہیں۔ اس جواب کے ساتھ ہی قاصد کو لوٹایا کہ اسی لمحے چوکدار نے مرزینہ کی حاضری کے لیے اجازت طلب کی، مگر مرزینہ کا نام سنتے ہی خود لپک کر دروازے پہ پہنچا اور سمجھا شاید وہ جلوس تخت نشینی کی مبارکباد دینے آئی ہے۔ مرزینہ کو دیکھا تو کہا، جی آج تمہارا آنا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ مرزینہ پریشان ہوگی، کیوں سرکار؟ تمہیں خود یہاں آنے کے بجائے ہمیں اپنے پاس طلب کرنا چاہیے تھا، میری یہ مجال کہاں سلطان؟ قاسم نے اس کی بات کاٹ دی۔ مرزینہ جی ہم دوسروں کے لیے سلطان ہوں گے، مگر تمہارے لیے آج بھی وہی قاسم ہے جسے تم اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی۔ ان الفاظ نے کنیز اور آقا کے درمیان سارے فاصلے ختم کر کے جیسے ماں بیٹے کا رشتہ قائم کر دیا۔ مرزینہ اسے ماں ہی بن کر پالا تھا، اس کے لیے راتوں کو جاگی تھی، دنوں کو بھاگی تھی۔ اپنی آواز میں ممتا کا درد گھول کر بولی، آپ کو ملکہ بیگم نے یاد فرمایا ہے، ہم بھول گئے تھے کہ دربار کے بعد ہمیں سیدھا امی حضور کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے تھی۔ یہ ایک دستور بھی تھا، ایک رسم بھی تھی کہ اختیارات حکومت سنبھالنے کے بعد دعا برکت کی خاطر ماں کے قدموں میں پہنچنا ضروری تھا۔ پھر ملکہ بیگم تو نہ جانے اس مبارک تقریب کے لیے کب سے گھڑیاں اور دن گن رہی تھی۔ خیال آیا وہ جس خوشی کا اظہار دربار میں نہیں کر سکی تنہائی میں کرے گی، جو باتیں لوگوں کے سامنے نہیں کہہ سکی علیحدگی میں کہے گی۔ فوراً مرزینہ کے ساتھ چل دیا۔ آج ملکہ بیگم کو خوش و خرم دیکھنا چاہتا تھا، مگر بیگم محل میں پہنچا تو وہ مضبونی اور تھا۔ ملکہ بیگم تصویر غم بنی کھڑی تھی، بے چین ہو کر آگے بڑھی اور بے قرار ہو کے پوچھا، امی حضور آج کا دن تو آپ کی تمناؤں کی تکمیل کا دن ہے، آپ نے جس فرض کی ادائیگی کے لیے ہمیں پال پوس کر جوان کیا وہ آج ہم نے سنبھال لیا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر یہ اداسی کیسی کہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی؟ ادھر دل میں ایک ہی غم، ہونٹوں پر ایک ہی سوال تھا، کیا سردار جگو کی بیٹی چاند نگر لوٹ آئی؟ اس موقع پر جبکہ ملکہ بیگم کو بیٹی کی تخت نشینی کے جلوس میں مسرتوں اور خوشیوں کے اظہار کا کوئی پہلو نکالنا چاہیے تھا، وہ خانہ بدوش لڑکی کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ قاسم حیران تھا کہ کیا جواب دے، مگر جواب تو اسے دینا تھا۔ امی حضور ہم نے بھیڑ سواروں کو خانہ بدوشی کی تلاش میں بھیجا، مگر منصور کاکا ناکام لوٹ آیا، کہتا بنجاروں کو کہیں کھوج نہیں مل سکا۔ ملکہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر لیا ہو۔ بات ہی ایسی تھی، سردار جگو چاند نگر سے گیا تو 20 برس کے بعد لوٹا، اور یہ 20 برس اس نے بیٹی کو ایک نظر دیکھنے کے حسرت میں تڑپ تڑپ کر گزار دیے۔ اب شہزادی نے چاند نگر کو چھوڑا ہے تو کیا خبر کبھی لوٹ کر آئے یا نہ آئے؟ اسے کیا معلوم کہ چاند نگر کی محل سراؤں میں ایک بندسی ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ منصور کاکا کی ناکام واپسی کی اطلاع نے جیسے ممتا کے کلیجے پر بھالا سا مار دیا۔ دل میں درد کی نہ رکنے والی ٹیس اٹھی، ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو تیر گئے اور دکھی آواز میں بولی، صاحب عالم آج تم سلطان بنے ہو، تم نے اقتدار و اختیار کی دنیا میں قدم رکھا ہے، مگر وہ چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکے جس کے ساتھ میری زندگی کی ڈور بندھی ہے۔ قاسم ملکہ بیگم کا دکھ نہ سمجھتا ہو، مگر اپنے دل کی دھڑکنیں تو گن سکتا تھا، جن کی ہر ضرب شہزادی کا نام لے رہی تھی۔ اس سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ کم از کم سردار جگو کے خون ناحق سے دل میں جو نامعلوم سا درد اٹھا، جو بے نام سی کسک جاگی، اس کا اظہار کرنا چاہتا تھا،
लेकिन हालात की सूरत कुछ ऐसी हो गई थी कि माँ का दुख समझ न सका, न जग्गू की बेटी को रोककर अपने बेचैनियों का इजहार कर सका। मलका बेगम की हालत देखी तो बोला, अमी हुजूर, आप सरदार जग्गू की मेहरबानी का सिला चुकाना चाहती हैं। मैं वो सिला चुका दूंगा। इसकी बेटी से मिलने की आरज़ू रखती हैं, ये आरज़ू पूरी की जाएगी, मगर हमें इतनी मोहलत ज़रूर अनायत कर दें कि पहले चांदनगर की आज़ादी के दुश्मनों से निपट सकें। अंग्रेज़ी फ़ौज ने रियासत पर हमला कर दिया है। मीर वलीउल्लाह ने सर पर दुश्मन को रोक रखा है और हमसे मदद तलब की है। कल हम खुद महाज़ जंग पर जा रहे हैं और अगर ज़िंदा लौट आए तो वादा करते हैं कि सरदार जग्गू की बेटी जहाँ भी होगी इसे आपके कदमों में ला फेंकेंगे। बस हमारी वापसी तक अपने आंसुओं को पलकों की चिलमने में छुपाए रखिए। हमारे लौटने तक अपनी आरज़ू की चिंगारी को सब्र की राख में दबा दीजिए और हमें अपनी दुआओं के साए में रुखसत कीजिए। मलका बेगम ने अंग्रेज़ के हमला की खबर सुनी तो दंग रह गई। बेटे को महाज़ जंग पर जाने की बात कान में पड़ी तो पूरा जिस्म सनसना उठा। बेशक बेटी का गम दिल को कुचोके दे रहा था, मगर उस चांद को चांदनगर की आज़ादी के लिए कुर्बान किया था। अब अंग्रेज़ी फ़ौज इसी आज़ादी को लूटने के लिए रियासत पर हमलावर हुई थी। एक बार फिर अपनी ममता का गला घोंटकर फ़र्ज की जिद पूरी करे और बेटे की राह से हट जाए, जिसे इस मकसद के लिए गोद लिया था कि वो चांदनगर की हिफाजत करेगा। उसे खुद को संभाला, आंसू पूंछ दिए और एक नए लहजे में मुखातिब हुई। कासिम, तुम्हारा पहला और आखिरी फ़र्ज चांदनगर की हिफाजत है और मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम एक मजबूर और दुखी औरत के दिल की पुकार तो सुनी, मगर अपने फ़र्ज़ को उस पर बाला रखा है। मेरी ख्वाहिश पूरी हो या ना हो, फ़र्ज़ बहरहाल अदा होना चाहिए, क्योंकि फ़र्ज़ अदा ना हुआ, आज़ादी लूट गई तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। चांदनगर की हिफाजत से निकलोगे तो माँ की दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। आपकी दुआएं साथ होंगी तो अंग्रेज़ की ताकत में शिकस्त नहीं दे सकेगी। अल्लाह करे तुम जीत के आओ। जंग में हार होती है जीत और कुछ नहीं होता, मगर जीतना हुई तो आप हमारा चेहरा नहीं देख सकेंगी। ये ऐसी बात थी जो मलका बेगम के साथ मर्जीना का दिल भी घायल कर गई और वफादार कुनीस तड़प के बोली, ऐसा न कहिए सरकार, जो कुछ कहना था इसे कह लेने दो मर्जीना। मलका बेगम की आवाज़ में दर्द डूब रहा था। हार जीत किस्मत का खेल है और यही देखना कि किस्मत में एक माँ की कुर्बानियों को क्या सिला चुकाती है। चांदनगर की आज़ादी का परचम ज़मीन पर गिरता है या आसमान पर उड़ता है। अगर मेरा बेटा लौट के ना आया तो मैं किस्मत को, कुदरत को मानने से इनकार कर दूंगी। कुदरत इतनी जालिम नहीं हो सकती जो बेटे को माँ से छीन ले। ये कहकर कासिम मलका बेगम के कदमों में झुक गया। अम्मी हुजूर, आपकी दुआएं मैदान जंग में हमारी हिफाजत करेंगी और खुदा ने चाहा तो हम चांदनगर की आज़ादी का परचम लहराते हुए लौटेंगे। मलका बेगम ने जवान बेटे को बाजू से पकड़ के ऊपर उठाया, फिर बेख्तियार अपनी बाहों में भर लिया, सीने से लगा लिया और गुलगीर आवाज़ में बोली, कासिम, तुम माँ की आखिरी उम्मीद हो। मैं अपना सब कुछ लुटा कर भी तुम्हारी कामयाबी चाहती हूँ। माँ की दुआएं लेने के बाद कासिम मर्जीना के करीब गया। जी तुम भी हमें रुखसत करो, शायद सवेरे हम किसी से न मिल सके। इस आदतमंदी पर मर्जीना का दिल भर आया। उसने कासिम की बुलाए ली, पिछाने पर बोसा दिया और कहा, मुझे यकीन है आप फतह याब लौटेंगे। तो फिर अम्मी हुजूर को परेशान न होने देना। वापसी पर हम खुद जग्गू की बेटी को ढूंढ निकालेंगे। ये कहकर कासिम बड़ी तेज़ी के साथ कमरे से निकला। उसे अपनी रवानगी की फौरी इंतजामात करना थे। दूसरे दिन तुलुए आफ्ताब के साथ ही चांदनगर का नया हुक्मरान 4000 सवारों के हमरा शहर से कूच कर रहा था और बख्तियार मिर्जा के अलावा वो फ्रांसीसी मशीर भी पीछे पीछे था, जिसका तकर्रुर कर ही अमल में आया था। मलका बेगम मर्जीना के साथ दूसरी मंजिल के झरोखे में खड़ी उसे रुखसत होते देख रही थी। चांदनगर का कौमी परचम आगे के लहराता जा रहा था, जिसका साया कासिम पर पड़ रहा था, लेकिन इसके अलावा एक और शय पर भी इसकी साया कुना थी और वो थी मलका बेगम की दुआ। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, खाना बदोश वली अहद की दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।